سامعین محترم، ایک معروف حدیث مبارکہ اور حدیث قدسی بخاری شریف میں بھی اس کو لکھا گیا ہے، جس کے اندر اور ہم اکثر مختلف اس کے حمل ہونے کی وجہ سے اس کو سنتے ہیں اور اس کے مختلف معنی سمجھتے ہیں۔ سامعین محترم، جس کے اندر اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتا ہے، من عادی لی ولیًا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی، بغض رکھا، عناد رکھا، فقط اذنتہ بالحرب، اس کا اللہ تعالیٰ خود اعلان جنگ فرما رہا ہے۔ تو اتنی سخت وعید ہونے کے باوجود حیرانگی اس امر پر ہے کہ آج کے دور میں یہ کام بڑھ چڑھ کر کیا جا رہا ہے۔ بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خانقاہوں کا یا صوفیاء کا اسلام کی تاریخ میں کوئی نمایاں علمی کارنامہ نہیں، یا صوفیاء کرام کا علم اور شریعت سے تعلق نہیں ہوتا۔ تو اسی زمن میں آج جو چند گزارشات پیش کر رہا ہوں، ان کا مقصد یہ ہے، چونکہ ایک بہت لمبی بحث ہے، میں نے صرف چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، اور اس موضوع کی بھی بہت سی جہتیں ہیں، صوفیاء کی خدمات پیش کی جائیں، لیکن میں نے ان میں سے جو چیز چنی ہے وہ یہ ہے کہ ہر دور میں، اسلام کی تاریخ کے ہر دور میں صوفیاء کرام اور ائمہ کرام کا آپس میں ایک گہرا تعلق رہا ہے۔ یعنی ایک حدیث شریف کا طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کے سامنے صرف 3 سے 4 شخصیات پیش کروں گا۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ حدیث شریف میں نمایاں کارنامے سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ یہ اس دعوے کو پورا کرتی نظر آتی ہیں کہ ہر دور میں محدثین کا تعلق اور ائمہ کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ یا تو صوفیاء کے ساتھ رہا اور یا پھر وہ خود ہی صوفی تھے۔ سامعین محترم، مختصر وقت کے لیے سب سے پہلے ذکر کروں گا امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ جانتے ہیں اس نام کو، ایک علمی جگہ پہ ہم موجود ہیں، اکثر یہاں پہ دین پڑھنے والے اور پڑھانے والے لوگ موجود رہتے ہیں۔ سامعین محترم، امام طبرانی کی خدمات اور آپ کا حافظ الحدیث ہونا، اور خاص طور پہ آپ کی معاجم اور ان میں بھی معجم کبیر، جو ہم اردو میں معجم کبیر کے نام سے جیسے جانتے ہیں، یہ خدمات ہر انسان اس کو جانتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک حوالہ رکھتا ہوں۔ امام ابن ملقن اپنی کتاب طبقات الصوفیاء کے اندر خرقہ خلافت اور خلافت کی سند بیان کرتے ہوئے امام طبرانی کی وہ لکھتے ہیں کہ امام طبرانی اپنے والد کے واسطے سے، امام طبرانی اپنے والد کے واسطے سے حضرت بہت ہی بڑے صوفی حضرت امام قشیری کے مرید تھے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، اس کے بعد میں ذکر کرتا ہوں امام ابن صلاح کا۔ ان کا نام بہت ہی معروف ہے علماء کے اندر۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ علم حدیث کے اندر جو اصول حدیث اور علوم حدیث ایک علیحدہ جہت چلتی ہے، اس کی ابتدا مقدمہ ابن صلاح سے ہوئی۔ امام ابن حجر اسقلانی اور جتنے بھی متاخرین ہیں وہ تمام کے تمام مقدمہ ابن صلاح کو بنیاد بناتے ہوئے علوم حدیث ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ سامعین محترم، امام ابن صلاح وہ ہستی ہیں کہ جو 2 واسطوں سے حضرت امام قشیری، جنہوں نے رسالہ قشیریہ لکھا، ان کے مرید۔ پھر اسی طرح میں اگلی ہستی جن کا نام آپ کے سامنے لینے لگا ہوں، امام طیبی علیہ رحمہ۔ مشکات شریف بہت معروف و مشہور کتاب ہے، مشکات المصابیح کو کون نہیں جانتا؟ لکھنے والے خطیب تبریزی علیہ رحمہ، آپ کے استاد جن کے حکم پہ مشکات شریف لکھی گئی۔ اگر آپ تاریخ کی اور رجال کی کتب
کروں، حضرت ابو البکر شیخ عبد الاول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام بخاری کے جو امام فربری کا نسخہ ہے اس کے بنیادی اور مرکزی راویوں میں سے ایک راوی ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں، امام فربری کا نسخہ وہ ہے کہ جو تقریباً 80 سے 90% دنیا میں آج جس کو پڑھا جاتا ہے اور جس کی سند امام بخاری تک پہنچائی جاتی ہے، اس نسخے کے مرکزی راویوں میں سے ایک حضرت یہ عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ یہ بذات خود صوفی تھے اور حضرت عبداللہ الحربی کے واسطے سے ابو الحسن سرکاری کے مرید تھے۔ اب ان کی خدمات دیکھی جائیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ آج کے دور میں اگر میں امام بخاری تک اپنی سند پہنچانا چاہوں تو مجھے حضرت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ یہ ایسے راوی ہیں کہ ان سے ہو کر امام بخاری تک پہنچنا پڑے گا، اور امام بخاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میری یہ سند پہنچے گی۔ اور آخری شخصیت، کیونکہ وقت مختصر ہے اور انتہائی اختصار کے ساتھ میں یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، آخری شخصیت خاص طور پہ چونکہ چشتیہ کا یہ آستانہ آج جگمگ کر رہا ہے اور اسی نسبت سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت حضرت حسن الزمان محمد بن قاسم الترکمانی رحمۃ اللہ علیہ الحیدرآبادی، اور ہمارے دیوان جی حضور جن کی صدارت میں آج یہ محفل ہو رہی ہے، دیوان جی حضور کے جد محترم اپنے والد کے واسطہ سے چشتیہ سلسلہ میں خواجہ حسن الزمان کے مرید تھے، اور خواجہ حسن الزمان ایک واسطے سے شاہ توسا پیر پٹھان کے مرید تھے۔ یہ ذرا سلسلہ سمجھتے آپ، خواجہ حسن الزمان کی خدمات میں آپ کے سامنے صرف چند جملوں میں رکھتا ہوں۔ خواجہ حسن الزمان اپنے زمانے میں حیدرآباد کے اندر اتنے بڑے حدیث کے امام تھے کہ ہم لوگوں نے ان کی کتب ابھی ان کے کام میں سے 98% مفقود ہے، صرف 2% جو ان کی لائبریری سے باہر آیا، اس کام کی وجہ سے ہم لوگوں نے حافظ الحدیث کے مقام تک پہنچاتے ہیں۔ اور سامعین محترم، یہ میرا قول نہیں ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ حافظ مغرب حضرت احمد الغماری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب کے اندر انہیں حافظ الحدیث لکھا ہے۔ حضرت میں بات اس جملے پہ اگر ختم کروں کہ محمود سعید ممدور آپ بہت بڑے محدث ہیں، ہمارے معاصر ہیں، آپ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ خواجہ حسن الزمان یہ ایسی شخصیت تھے اور اصول حدیث میں ایسی معرفت رکھنے والے تھے کہ اپنے دور کے اندر نہ صرف ہند میں بلکہ عرب میں بھی ان کی کوئی مثال اور نظیر ہی نہیں تھی۔ محمود سعید ممدور لکھتے ہیں کہ حدیث صحیح ہو یا ضعیف اس کو علیحدہ کرنے میں اور حدیث کے جو قواعد ہیں ان کو جاننے پہچاننے اور رجال کی سمجھ رکھنے میں ان کے دور میں ان سے بڑا حافظ الحدیث تھا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ وہ شخصیت ہے، اور انہوں نے جو کتاب علوم اہل بیت کے نام سے لکھی ہے 24 سے بھی زیادہ جلدوں میں، اس کتاب کا تعارف یہ ہے کہ وہ کتاب اس شرط پر لکھی گئی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے تمام تر عقائد، وہ عقائد اس کتاب کے اندر جمع کیے گئے، تمام تر عبادات جمع کی گئی، تمام تر فضائل جمع کیے گئے، اور کتاب کی شرط یہ تھی کہ کتاب کی سند جو ہوگی وہ صرف اور صرف اہل بیت کے راویوں سے ہو کر آئے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے دور میں جو فتنہ، یہ خود الفقر اکبر خواجہ حسن الزمان کی کتاب ہے، اس کے اندر خود یہ لکھتے ہیں، وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ کتاب میں اس وجہ سے لکھ رہا ہوں کہ آج ہمارے دور کے اندر ہم لوگوں کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ اہل بیت تو سارے کے سارے تھے ہی اہل تشیعوں کے، اور سنیوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں سنیوں کا سارا علم اہل بیت سے ہو کر آ رہا ہے، اور میں یہ کتاب لکھ کے ثابت کروں گا کہ اہل بیت سے جتنا تعلق اہل سنت کا ہے کسی اور کا نہیں ہے۔ آپ نے پوری کتاب
ہمارے اسلاف کا اور ہمارے صوفیاء کا جو تاریخ اسلام کے ساتھ تعلق ہے یہ چھپا ڈھکا نہیں ہے، لیکن دور حاضر میں کچھ کم علم لوگ یا بغض رکھنے والے بغیر علم کے اور بغیر کسی دلیل کے اعتراضات کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں اور بلدہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ کئی گھنٹوں کے جو پوائنٹس میرے سامنے موجود تھے ان کو مختصر کر کے اس ٹائم کے اندر بیان کیا ہے، اگر یہ سارے پوائنٹ کتابوں تک آپ پہنچ جائے اور ان کو پڑھیں تو ایک دعویٰ کرنے میں آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے کہ آج کے دور میں اگر کوئی حدیث کا طالب علم اگر وہ چاہے کہ میری سند امام بخاری جیسی ہستیوں تک پہنچے، یا اگر وہ چاہے کہ میری سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، تو میں یہ دعویٰ کرنا چاہوں گا کہ اس کی سند کے اندر وہ صوفیاء کو ضرور شامل کرے گا۔ بغیر صوفیاء کو شامل کیے اس کی سند رسول اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ کوئی بھی بندہ اپنی سند لے کے آ جائے، اس کی سند کے اندر سے صوفیاء نکال کے ہم دکھائیں گے۔ سامنے محترم، صوفیاء کی ان خدمات کا ہر دور میں ان کا جائزہ لیا جاتا رہا۔ آج کے دور میں زیادہ ضرورت ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کو بیان کیا جائے، ان کو سمجھا جائے۔ اور حضور جو یہاں کے میزبان ہیں اور آج کے چراغ بھی ہیں محفل کے، سامنے محترم، ان کی معیت میں جو مشاہد کانفرنس ہوتی ہے اور ان کی معیت میں جو بھی خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں، انہوں نے تمام خدمت کرنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا، انہوں نے مختلف آستانوں پہ ادارے شروع کروائے، دین کی طرف لوگوں کو لگایا اور اپنی اصل سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی اصل بتانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو اتحاد مشاہد ہے، یہ پلیٹ فارم اسی بنیاد پر رکھا گیا ہے کہ جو خدمات ہمارے اسلاف نے کی، جو خدمات قادریہ، سروردیہ، چشتیہ اور جتنے پیر گزرے ہیں انہوں نے کی، آج کے دور میں اس کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر آستانے پہ آج کے دور میں خواجہ حسن الزمان جیسی شخصیت پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ آج کے دور میں ان جیسے حافظ الحدیث کیوں نہیں آتے؟ تو یہ پلیٹ فارم دیوان جی حضور کی صدارت میں آج بھی اس کا یہی پیغام ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اداروں میں داخل کرائیں، آپ لوگ اپنے بچوں کا دین سے تعلق مضبوط کریں۔ اسی بات کے ساتھ میں ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مشائخ جو ہمارے سرپرست ہیں، ہم مبتدی اور طالب علم ہیں، ان سے سیکھنے والے ہیں، ہمارے یہ جو سرپرست ہیں، ان کا جو مشن ہے ہم بھی اس کے خدمتگار بنے رہیں اور ہم بھی ایسی شخصیات کے ساتھ جڑے رہیں جو اپنے دین کے خاطر خدمت کر کے جاتی ہیں اور جن کے نام ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔